بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راشدہ بیگم بیٹی کے لیے آنے والا پہلا رشتہ ہی منتخب کر چکی تھی، اور کیوں نہ کرتی۔ ہزار چھان پھٹک کے باوجود کوئی خامی نظر نہ آئی تھی۔ لڑکا پڑھا لکھا، سلجھا ہوا اور اچھے روزگار کا مالک تھا۔ گھر اپنا، جس کی بالائی منزل پر بڑے بیٹے کی رہائش تھی، جبکہ زیری منزل پر چھوٹا بیٹا اور باپ رہتے تھے۔ 2 بیٹیاں وہ بھی بیاہی ہوئیں، اور ساس کئی سال قبل اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کرنے سے پہلے رسمی طور پر وقت مانگا اور چند دنوں میں ہی اس بات کا پیغام پہنچا دیا۔ دوسری جانب کے عجلت کے بھی کیا کہنے کہ ان کی تیز رفتاریاں راشدہ بیگم کے ہاتھ پیر پھلائے دے رہی تھی۔ دنوں کی بات تھی جو پنکھ لگا کے اڑ گئے، اور سہانی شام وردہ شرماتی لے جاتی پیا کے آنگن اتر آئی۔ دور کہیں سے شور سنائی دے رہا تھا جو آہستہ آہستہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ کئی لمحے اس شور کا ماخذ سمجھ میں نہیں آیا۔ کمرے میں گلاب اور موتیا کی مہک ہوش و حواس سے بیگانہ کیے دے رہی تھی۔ خوشبوؤں کے ساتھ ساتھ نئے ارمان اور خواب بھی مسحری کے گرد رقص کر رہے تھے۔ محبت کے عہد و پیمان ہوئے، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، ابھی نئے سفر کا نشہ باقی تھا، سو کوئی انجانا شور من کو بھلا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وردہ دستک ہو رہی تھی، اسے اپنے پہلو سے غنودگی میں ڈوبی آواز آئی۔ کہاں ہو رہی ہے؟ اس کی نیند ٹوٹ چکی تھی، لیکن منظر شناسا نہیں تھا۔ وہ کئی لمحے مندی مندی آنکھوں سے پہچان کے مرحلے طے کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کمرہ، فرنیچر، دیواریں، گلاب کی لڑیاں، سب کچھ انجان محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر رکھے ہاتھ کو ہٹا کے آواز کے ماخذ کی جانب دیکھا، اور اپنے نہایت قریب دل کو لبھاتا چہرہ دیکھ کر حواس ٹھکانے پر آنے لگے۔ وہ مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرے کو دیکھنے میں مکمل غرق تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سائے ٹیبل پر رکھی گھڑی کو دیکھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، اور اس وقت وہ عام دنوں میں نہیں اٹھتی تھی۔ کجا کے اتنی تھکن اور ادھوری نیند کے بعد اٹھنا، اس کے چہرے پہ بیزاری کی انتہا تھی۔ گلاب کی لڑیاں ہٹاتے ہوئے بستر سے اتری، کرسی پر رکھا دوپٹہ گلے میں لیا اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ وہ جو آنے والے سے دستک کی وجہ پوچھ کر دوبارہ سونے کا ارادہ باندھے ہوئے تھی، گڑبڑا کر رہ گئی، کیونکہ سامنے سسر کھڑے تھے جنہیں رات سب کی فرمائش پہ اس نے ابو کہا تھا۔ وہ اس بات کے خلاف تھی کہ لٹ لے کر پیچھے پڑ جاؤ اور زبردستی کے رشتے باندھ لو۔ رشتے تو وہی پائیدار ہوتے ہیں جو دل کی رضامندی سے جوڑے جائیں۔ سب خیریت ہے؟ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس وقت جب کہ صحن میں مکمل خاموشی کا راج تھا، وہ یہاں کھڑے تھے۔ دل میں ہزاروں خدشے پیدا ہو چکے تھے۔ نماز کا وقت نکل رہا ہے، وہ ایک جملہ کہہ کر چلتے بنے، اور وہ بت بنی کئی لمحوں ان کے قدموں کے نشان کو دیکھتی رہ گئی۔ ایسے بھی ہوتا ہے بھلا؟ کل سارے دن کی تھکن جسم سے ہوتی آنکھوں میں اتر آئی۔ 2 موٹے موٹے قطرے ضبط کا دامن چھڑائے بہہ نکلے۔ کیا ہوا وردہ؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اور دروازہ کون بجا رہا تھا؟ وہ جو ابھی تک دروازہ پکڑے کھڑی تھی، اس آواز پر پلٹ آئی۔ ابو تھے، نماز کا کہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا لہجہ حتی الامکان معتدل رکھا، لیکن چہکتے لہجے میں نمی کی آمیزش کسے محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، تھوڑی دیر اور سو جاؤ، نماز میں تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ یاسر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اب نیند نہیں آئے گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، ان کے گھرانے کا ماحول مذہبی تھا، لیکن اس طرح کسی مرد کا آ کر اٹھانا اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی کسی نند کو بھی بھیج سکتے تھے۔ رہ رہ کر اس کی نگاہیں شرم کے مارے بھیگ بھیگ جا رہی تھیں۔ خوشیوں کے دن پر لگا کر اٹھ جاتے ہیں، سو ان کی بھی الف لیلوی داستان اختتام کے قریب تھی، اور ذمہ داریوں کو نبھانے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ یاسر نے کام پہ جانا شروع کر دیا، کیونکہ بھائی جان اکیلے سب نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ رابعہ اور صوبیہ بھی واپسی کی تیاریوں میں تھی، کیونکہ صوبیہ باجی کے بچوں کے امتحانات قریب تھے، جبکہ رابعہ کی ساس اکیلی تھی۔ اس سب کے دوران ناصر بھائی نے سب کو اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا۔ دعوت میں کہنے کو تو نیچے سے اوپر جانا تھا، لیکن نئی دلہن ہونے کے ناطے تیاری بہترین ہونی چاہیے تھی۔ یاسر کو بھی اس کا تیار رہنا پسند تھا، سو اس کی پسند کا رنگ پہنا اور خوب اچھے سے تیار ہو گئی۔ آج تو قیامت ڈھائی جا رہی ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ یاسر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی وارفتہ نگاہیں وردہ کو نظریں چرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھی لگ رہی ہوں،
اس کی خاموشی سے گھبرا کر سوال کر بیٹھی۔ نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ اس کے انکار سے اس قدر پریشان ہوئی کہ چند لمحے پہلے والی تعریف ہی بھول گئی اور جلدی سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ بھی دبے قدموں اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ کیا کمی لگ رہی ہے؟ وہ خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن کوئی خامی نہ ملی تو رخ موڑ کر اسی سے پوچھنے لگی۔ اس کی کمی تھی۔ اس نے کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکالا اور گلاب کے پھولوں سے بنا تازہ گجرا اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ تم بھی نا بہت ڈرامے باز ہو۔ اس نے اپنی کلائی کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھا۔ اس گجرے کے سامنے اسے طلائی کنگن بھی پھیکے لگے۔ وہ اس سے مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ابو کی پکار نے خاموش کرا دیا اور وہ بھی دوپٹہ سنبھالتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ناصر بھائی کے ہاں دعوت کا بہت اچھا اہتمام تھا، ڈھیروں پکوان اور سبھی گھر کے تیار کردہ۔ وہ اپنی جٹھانی کے سگڑاپے کی قائل ہو گئی۔ آمنہ بھابھی سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، لیکن آج اسے کافی کچھ جاننے کا موقع ملا تھا۔ دعوت کے بعد صوبیہ باجی بچوں کو سلانے نیچے چلی گئیں تو رابعہ برتن اور پھیلاوا سمیٹنے میں بھابھی کی مدد کرنے لگی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ برتن سمیٹنے میں شامل ہو گئی۔ یاسر ایک بات پوچھوں؟ اس کے دماغ میں کئی سوال امڑ آئے۔ ہاں پوچھو۔ میں نے آج دعوت کے دوران دیکھا ہے آمنہ بھابھی کے آپ سب کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، بھابھی کافی اچھی نیچر کی ہیں۔ اس نے وردہ کی بات کی تائید کی۔ تو پھر وہ یوں آپ دونوں کو اکیلا چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئی؟ وہ شام سے اسی شش و پنج میں مبتلا تھی۔ کوئی خاص وجوہات نہیں تھی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، بھائی نے ابو سے بات کی اور نہایت آرام سے وہ دوسری منزل پر شفٹ ہو گئے۔ اس سب میں کوئی ناراضی والا سین نہیں تھا۔ یاسر کے جواب پر اس نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ ایک اور بات کہنی تھی۔ کیا؟ رابعہ اور صوبیہ باجی کے جانے سے پہلے امی کی طرف چکر لگا لوں؟ پھر نہ جانے کب جانا ہو۔ اچھا تیاری کر لو، کل چھوڑ آؤں گا۔ اس کے جواب نے اسے بے تحاشا خوش کیا اور وہ گھر والوں کے متعلق سوچتے نیند کی وادی میں کھو گئی۔ گہری نیند میں دستک کی آواز حد درجہ ناگوار محسوس ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہی پل ٹھک ٹھک کو نظر انداز کیے حواس کو خوابیدہ رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ دوسری طرف سے کوشش مسلسل جاری تھی، سو اسے ہار مانتے ہی بنی۔ یاسر کو گہری نیند سوتے دیکھ کر غصے بھری نگاہ ڈالی اور دروازے کی سمت چل دی۔ دروازہ کھولے بنا بھی وہ جانتی تھی دوسری طرف کون ہوگا۔ کمرے میں جیسے ہی ہلچل ہوئی دستک رک گئی، یعنی مقصد پورا ہو گیا۔ وہ دروازے کے پاس پڑی کرسی پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی۔ یہ صبح سویرے ہونے والی دستک اس کے اعصاب پہ اس قدر بھاری تھی کہ رات سکون سے نیند نہیں آتی تھی اور دن میں غصے سے حالت خراب رہتی، لیکن کوئی حل دور دور تک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری پسندیدہ الائچی والی چائے۔ وہ اماں کے بستر پہ پورے استحقاق سے نیند دراز تھی جب وہ چائے کا مگ اٹھائے چلی آئی۔ آپ رہنے دیتی، میں خود بنا لیتی۔ اسے شرمندگی ہوئی کیونکہ وہ صبح سے اس کی خاطر مدارت کرنے میں مصروف تھی اور کئی بار منع کرنے کے باوجود نہیں رک رہی تھی۔ سب کے لیے بنائی ہے، تم اکیلی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پہلو میں آن بیٹھی۔ اب آپ بھی بھائی کی شادی کا سوچیں تاکہ آپ کو بھی کچھ آرام ملے۔ اس کے جانے سے وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ ہاں اس کی شادی کا سوچ رہی ہوں، لیکن اپنے آرام کے لیے نہیں۔ نئی نویلی دلہن پر اپنی ذمہ داریاں تھوڑی ڈالوں گی۔ وہ خود کو اور اپنے میاں کو دیکھے، یہ ہی بہت ہے۔ ان کی سوچ پہ وہ مسکرا کے رہ گئی۔ اماں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اب مجھے ہی دیکھ لیں، کوئی بھرا پورا خاندان نہیں اور نہ ہی ابھی میں نے باقاعدہ کام شروع کیا، پھر بھی سارا دن چل سو چل رہتی ہوں۔ ارے بھائی ہوتا ہے ایسا، کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ بخشے تمہاری دادی کو جب تک ان میں ہمت رہی مجھ پہ اپنی ذمہ داریاں نہیں ڈالی، اور جب بیمار ہوئیں تو میں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کی۔ یہ جو ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو بستر پر بٹھا دینے کا رواج ڈالا ہے نہایت غلط ہے۔ وقت سے پہلے ہی انہیں تنہا اور بیمار کر دو۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، تم بتاؤ خوش ہو نا؟ اس کے چہرے سے اطمینان ظاہر ہو رہا تھا، لیکن ماں کی پریشانی فطری تھی۔ ہاں اماں بہت خوش ہوں، میرا دل اس رشتے پر بہت مطمئن تھا، مجھے یقین تھا تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ بات تو ایسی ہی ہے، سب بہت اچھے ہیں، بس یاسر کے ابو کبھی کبھار تھوڑا پریشان کرتے ہیں۔ ابو کہنا اسے ابھی بھی مشکل لگتا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ پریشان کرتے ہیں؟
وہ تھوڑا سا چونک گئی۔ منہ اندھیرے دستک دینے لگ جاتے ہیں کہ یاسر کو اٹھا دو نماز کے لیے۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، آپ نے ہمیشہ نماز کی پابندی کروائی ہے۔ مجھے عادت ہے، لیکن ان کی دستک مسلسل اور بڑی عجیب سی ہوتی ہے، جیسے ہر حال میں اٹھانا ہے۔ اور یاسر تو پھر بھی نہیں اٹھتے۔ میں اکیلی ہی کمرے سے باہر بیٹھی رہتی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی، جیسے چاہ کر بھی سوچ کو الفاظ نہ دے پا رہی ہو۔ تم بولو، میں سن رہی ہوں۔ میرے خیال سے انہیں میرا اور یاسر کا اکٹھا رہنا، گھلنا ملنا، ہنسی مذاق کرنا اچھا نہیں لگتا۔ صبح بھی بس مجھے ہی اٹھاتے ہیں۔ رابعہ اور صوبیہ باجی کو شاید نماز معاف ہے۔ میں جب تک باہر رہوں ٹھیک، جیسے ہی کمرے میں جاؤں تو انہیں کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا ہے۔ کمرے سے باہر بھی ہمیں بیٹھا دیکھ لیں تو مجھے کسی بہانے سے اٹھا دیں گے یا یاسر کو کسی کام کا کہہ دیں گے۔ میں ایسی سوچوں میں الجھنا نہیں چاہتی، لیکن کچھ ایسا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ ان کا لہجہ اس وقت کافی گہرائی لیے ہوئے تھا۔ ایک دنیا دیکھ رکھی تھی، سو اس کی الجھن سمجھ گئی تھی۔ دیکھو وردہ، انسانی نفسیات بڑی پیچیدہ چیز ہے اور ہر انسان اپنی ایک الگ نفسیات رکھتا ہے۔ کبھی کبھار تھوڑا سا غور کرنے سے ہی مقابل کے سارے پہلو کھل جاتے ہیں، لیکن کئی بار ساری کوششیں ناکام جاتی ہیں۔ تمہاری باتوں سے مجھے جہاں تک اندازہ ہوا ہے وہ یہ کہ تمہارے سسر احساس محرومی کا شکار ہے۔ کس چیز کی محرومی؟ سب کچھ تو ہے ان کے پاس اور سب ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ امی کی بات پر شدید حیران ہوئی۔ محرومی صرف چیزوں کی نہیں بلکہ احساس، جذبات اور انسان کی بھی ہوتی ہے۔ وہ اب بھی کچھ نہیں سمجھی، لیکن انہیں بولنے دیا۔ مرد فطرتاً جوان رہتا ہے اور اسے عورت کے ساتھ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ اپنے بیٹے اور بہو کو اکٹھا دیکھ کر یہ احساس محرومی انہیں زیادہ تنگ کرتا ہوگا۔ تم یہ کہہ لو کہ وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب کی بار انہوں نے کھل کر اسے بتایا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ ان کی بات سے شدید پریشان ہوئی تھی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو ان کی زندگی متاثر ہو سکتی تھی۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے۔ یہ حل سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ ان کی اولاد شادی شدہ ہے، بلکہ وہ نانا دادا بن چکے ہیں۔ اس عمر میں کیسے شادی اور کون مانے گا؟ الجھن، سوال، نفسیات، سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ یہ ان کی اولاد نے پہلے سوچا ہوتا تو اس وقت حالات ایسے نہ ہوتے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس میں وہ خود بھی اتنے قصوروار نہیں۔ وہ جو اپنی الجھن سلجھانے آئی تھی مزید الجھ گئی۔ دماغ میں سوچوں نے ادھم مچا رکھا تھا جن کے ساتھ نیند آنا مشکل تھا۔ وہ واپس سسرال آ گئی، لیکن دامن سے کئی سوچیں لپیٹے ہوئے تھی۔ یہ ایسی بات تھی جس کا ذکر وہ یاسر سے نہیں کر سکتی تھی اور بھول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنی سوچوں سے تھک ہار کر اس نے نفسیات کی گتھی سلجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ گہری مگر خاموش نگاہوں سے سسر کے روزمرہ امور پر نظر رکھنے لگی۔ نندیں اپنے گھروں کو چلی گئی تھی، سو اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پہ تھی۔ انہی مصروفیات میں بہت کم وقت یاسر کے ساتھ گزارنے کے لیے میسر ہوتا اور ایسی حالت میں راوی چین ہی چین لکھتا۔ صبح چائے ناشتے کے بعد وہ ہال میں بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے۔ یاسر کے کام پہ جاتے ہی باہر محلے میں نکل جاتے۔ یاسر دوپہر میں کھانے کے لیے آتا اور وہ ظہر مسجد میں پڑھ کر اس سے پہلے گھر آ جاتے۔ جب تک یاسر دوبارہ کام پہ نہیں چلا جاتا تب تک وہ ہال میں بیٹھے رہتے اور اس کے جاتے ہی کیلولے کی نیت سے کمرے میں چلے جاتے۔ رات میں بھی تب تک ہال میں بیٹھے رہتے جب تک یاسر سونے کے لیے اٹھ نہیں جاتا اور اسے ان کی موجودگی میں کمرے میں جاتے جھجک ہوتی۔ یہ جھجک ان کی الجھن کا جان کر مزید بڑھ گئی تھی۔ کام ختم کر چکنے کے باوجود وہ بلا مقصد کچن میں کھٹ پٹ کرتی رہتی اور جب تک کمرے میں آتی یاسر سو چکا ہوتا یا آنکھوں میں نیند کے ڈورے تیر رہے ہوتے۔ اب اسے وردہ سے وقت کی کمی کی شکایت رہنے لگی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ کئی دن کے جائزے سے اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ امی کی بات کسی نہ کسی حد تک درست تھی، اور ایسے میں اسے آمنہ بھابی کا خیال آیا کہ کیوں نہ ان سے پوچھا جائے۔ سو یاسر کے کام پہ جانے کے بعد وہ اوپر چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر کافی خوش ہوئی اور اس کی بات سن کر خاموش۔ بتائیے نا بھابی، آپ نے بھی ایسا کچھ محسوس کیا؟ ان کی خاموشی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں، میرے ساتھ بھی ایسے ہی مسائل تھے، لیکن میں ان کے مسئلے کو نہیں سمجھ سکی۔
مجھے یہی لگا کہ ساس نہیں ہے تو سسر کمی پوری کر رہے ہیں۔ بات کے اختتام پر مسکراہٹ لیکن لہجے میں پشیمانی تھی۔ مجھ پہ بھی یہ مہربانی امی نے کی ہے۔ وہ امی کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی کی قائل ہو گئی۔ تم یاسر سے بات کرو اس سے پہلے کہ اسے تم سے شکایت ہونے لگے، بھابھی نے مشورہ دیا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگا ہے۔ اس کے لہجے میں اعتراف کے ساتھ ساتھ دکھ تھا۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ انہیں اس کی پریشانی پہ دکھ ہوا۔ کیوں نہ ہم ابو کی شادی کروا دیں؟ اس نے حوصلہ کرتے ہوئے بات کہہ دی۔ ان کے دکھ کا احساس ہوا تو دل سے ابو پکارا گیا۔ میں تمہیں اس کام سے باز رہنے کا کہوں گی۔ انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی۔ ایسے تو یہ معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ قائل کرنے کی کوشش کی۔ جو تم سوچ رہی ہو اس سے مزید کئی پریشانیاں سر اٹھانے لگیں گی۔ وہ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے نیچے چلی آئی۔ سارا دن الفاظ ترتیب دیتی رہی کہ یاسر کو کس انداز میں بتائے جو اسے برا نہ لگے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ رات کمرے میں جاتے ہوئے اس کے ذہن میں تمہید کے لیے لمبے چوڑے الفاظ جمع ہو چکے تھے۔ آج خلاف توقع یاسر بھی جاگ رہا تھا، سو اس نے آہستہ آہستہ بات شروع کی۔ تمہید سے بات مطلب تک پہنچی اور اختتام قائل کرنے کے لیے دلائل سے ہوا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اولاد سے باپ نہیں سنبھالا گیا۔ وہ اب ایک عورت کے پہلو میں بیٹھا تھا، سو عورت کے وجود سے انکار نہیں کر سکا۔ ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمارے لیے ابو اور ہماری اپنی ذات اہمیت کی حامل ہونی چاہیے۔ اس نے لہجہ مضبوط رکھا، لیکن الجھن ابھی بھی قائم تھی۔ آپ ان سے ایک بار بات کر لیں، اگر وہ مان گئے تو پھر اعتراض کی کیا وجہ باقی رہے گی؟ رابعہ اور باجی یہ اعتراض کے پہاڑ تھے۔ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اس کے محاورے نے ماحول کو زعفران اور رات کو خوشگوار بنا دیا۔ یاسر نے چند دن کی سوچ بچار کے بعد ابو سے بات کی، اور وہاں سے جس حلقے سے انکار کی توقع تھی وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ رابعہ اور صوبیہ باجی کی جانب سے احتجاج آیا، جسے یاسر نے نظر انداز کیا، اور سمجھانے بجھانے سے ان کے خدشات بھی کم ہو گئے۔ ان سب نے کوشش شروع کی اور اس معاملے میں بھی خوش قسمت رہے کہ خاندان میں ہی جوڑ کا رشتہ مل گیا۔ اس کے بعد کچھ آنن فانن ہوا اور یاسر کی شادی کے 6 ماہ بعد ابو کا نکاح کر دیا گیا۔ شکر الحمدللہ، ایک بہت بڑا فرض پورا ہوا۔ وہ کاسنی گھیردار فراک پہنے ہوئے تھی۔ شیشے کے سامنے زیور اتارتے ہوئے اس نے یاسر کو مخاطب کیا۔ الحمدللہ، وہ بھی مطمئن تھا۔ یہ سب اتنا مشکل نہیں تھا جتنا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن تم کس خوشی میں یہ سب کچھ اتار رہی ہو؟ وہ بستر سے اتر کر فوراً اس تک پہنچا۔ میں تھک گئی ہوں۔ اس نے چند قدم پیچھے ہو کر عذر تراشا۔ ہاں، تم نے ہی ساری دیگیں پکائی ہیں۔ اس کے اعتراض کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا تھا۔ پتہ ہے یاسر، مجھے کس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے؟ وہ نیند کے خمار میں تھا جب وردہ کی آواز سنائی دی۔ بولو۔ آج میں جی بھر کے سوؤں گی، کوئی دستک نہیں ہوگی اور نہ مجھے کمرہ بدر ہونا پڑے گا۔ اس کی بچکانہ خواہشوں پہ وہ مسکرا دیا۔ گہری نیند کا خمار کسی طور نہیں ٹوٹ رہا تھا اور دستک تھی کہ مسلسل جاری تھی۔ کئی لمحوں بعد اچانک ایک انجانے سے خوف سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ دستک حقیقی تھی یا کل ہونے والا نکاح؟ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی؟ یاسر، اس نے مدھم خراٹے لیتے یاسر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے یار؟ کیا کل ابو کا نکاح ہوا تھا؟ ہاں ہوا تھا نا، پھر دستک کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے چہرے پہ رونے کے آثار تھے۔ اسی پل دوبارہ دستک ہوئی۔ جاؤ نا، دیکھو کون ہے؟ اس نے کمبل میں منہ دیتے ہوئے یاسر کو کوہنی مارتے ہوئے کہا۔ میں نہیں دیکھ رہا، تم دیکھو۔ یاسر، اس بار دستک کے ساتھ آواز آئی اور یہ 100% ابو کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے کمبل اکٹھا کر کے یاسر پر پھینکا۔ انداز مارنے والا تھا اور منہ بسوڑتے ہوئے دروازے کی جانب چل دی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ احساس محرومی نکاح کے بعد بھی قائم تھا یا یہ کچھ اور تھا؟ احساس محرومی، فطرت، جو بھی تھا، سب گیا تیل لینے۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ دروازے کے سامنے کھڑے ابو کا حشاش بشاش چہرہ دیکھ کر وہ من ہی من میں بڑبڑا کے رہ گئی۔